السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم چیپٹر نمبر 9 ٹینڈر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے چیپٹر میں ہم ٹینڈرز کی شرائط کے بارے میں پڑھا ہے کہ کون کون سی شرائط ہوتی ہیں اور کون سی شرائط کے مطابق کام شروع کیا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ شرائط شرائط کے بعد اصل پروسیس کیا ہوتا ہے۔ آپ کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ ٹھیکیدار ہیں یا آپ کسی کمپنی کے اونرز ہیں، تو آپ نے جب کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ فائنل ہو جاتا ہے، آپ اہلیت آ جاتی ہے، آپ نے ٹینڈر ون کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اگلا پروسیس ہوتا ہے کانٹریکٹ پر دستخط کرنا۔ مینس کہ جو آپ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ سگنیچر کرے گا، آپ سگنیچر کریں گے، متعلقہ ایس ڈی او سگنیچر کرے گا۔ تو یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ فائنلائز ہوتا ہے کہ آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آج کل تو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ٹینڈرنگ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ای سگنیچرز ہوتے ہیں آپ کے الیکٹرانکس نا، تو ان کے ذریعے بھی یہ بیڈ شیٹ ون کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایگزیکیوشن کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکیوشن مطلب ہے کہ یہ سارا کام کرنے کے بعد محکمہ حکم جاری کر دیتا ہے کہ آپ کام شروع کریں۔ اس دوران کام کی کرۂ معیار مقدار کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اور جتنا کام کیا جاتا ہے اسے میجرمنٹ بک میں درج کر لیا جاتا ہے، اور جو کام آپ لوگ کرتے ہیں اس کی 15 دن بعد رپورٹ جو ہے متعلقہ ڈویژنل آفیسر ایس ٹی او کو یا ایکسین کو ارسال کی جاتی ہے۔ اس طرح جیسے آپ رپورٹ وہاں فائنل کریں گے، اس کے بعد وہ متعلقہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹس کا ایکسین ہو سکتا ہے، ایس ٹی او ہو سکتا ہے، وہ آ کے اس کا معائنہ بھی کرے گا۔ تکمیلی رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ منصوبے کا تعمیراتی کام مکمل ہونے پر تعمیراتی رپورٹ تیار کر کے ڈویژنل آفیسر کو ارسال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جاری کردہ اور ادائیگیوں کا حساب مکمل کیا جاتا ہے۔ فالتو جو سامان بچ جاتا ہے اس کو سٹور میں بھیج دیا جاتا ہے یا آن دا سائٹ ہی ٹھیکیدار کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اور ایک کام تسلی، اگر اچھا کام کیا تو تکمیلی رپورٹ جاری کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عمارت ہینڈ اوور ہو جاتی ہے اور اس کا اندراج PC4 میں کیا جاتا ہے۔ کم از کم 6 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے جس میں زہری نکاس آ جائیں تو ان کو دور کیا جاتا ہے۔ وہ ٹھیکیدار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر اس کے دوران اس عرصہ کو نکاس کی ذمہ داری کا عرصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی نکاس واقع ہو تو اسے ٹھیکیدار سے بغیر کسی اضافی ادائیگی کے ٹھیک کروایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ہے پروجیکٹ محکمہ کے سپرد کرنا۔ مطلب جب کوئی تعمیراتی منصوبہ مکمل ہوتا ہے تو اسے مجوزہ طریقہ کار کے مطابق متعلقہ محکمے کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جو محکمہ جو ہے، ایک تو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کام کروار ہوتا ہے، مینس کہ آپ کا بلڈنگ ڈپارٹمنٹس ہے، آگے اس کے اندر بھی فار ایگزامپل آپ کی گورنمنٹ کالج کی بلڈنگ ہے تو یہ ایک محکمے کے انڈر کر دیتے ہیں، اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بڑے منصوبوں کی صورت میں ان کا جو حصہ مکمل ہو جاتا ہے اسے متعلقہ محکمے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ سرکاری محکمہ جات میں تعمیراتی کاموں کے لیے ہر سال گرانٹ مہیا کی جاتی ہے۔ چھوٹے منصوبہ کہہ رہے ہیں کہ گرانٹ ایک ہی دفعہ گرانٹ ملنے پر مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بڑے منصوبہ ہو جائیں تو ہر سال، جیسے کہ 5 سال کسی کی حکومت آئی ہے تو ہر سال وہ فنڈز دیتے ہیں، تو فنڈز کے حساب سے پھر وہ آپ کے پروجیکٹس فائنلائز ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پھر کیا ہوتا ہے جب ڈپارٹمنٹس یہ چیزیں چیک کرتا ہے تو چیک کرنے سے پہلے وہ بھی دیکھتا ہے کہ منصوبے کا ڈرائنگ کی پیمائش کے مطابق ہونا، کہ آیا کہ جو آپ نے ڈیمانڈ دی تھی وہی ہے، منصوبہ کا تصریحات کے مطابق کام واقعی وہی ہوا ہے یا اس میں چینجنگز آئی ہیں، منصوبہ کا ٹھیکے میں درج مدت کے اندر مکمل ہونا، کہ آپ نے 6 ماہ کا ٹائم دیا تھا تو 6 ماہ کے اندر ہی درج ہوا ہے۔ اس کے بعد فائنل سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کنٹریکٹر کو ملتا ہوتا ہے جب آپ کا 6 ماہ کا دورانیہ گزر جاتا ہے کہ ہاں جی، اس فلاں ٹھیکیدار فلاں کمپنی نے یہ ایک بلڈنگ بنائی ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا نقائص نہیں آیا، تو پھر کیا ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔
اس میں کام کا مکمل ہونا اور واجب الادا رقم کی ادائیگی بھی شامل ہوتی ہیں۔ فائنل سرٹیفکیٹ کے اجرا سے قبل لوازمات کچھ کیے جاتے ہیں کہ آپ نے جب فائنل سرٹیفکیٹ دے تو ان سے پہلے کیا باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ دورانیہ ذمہ داری نقائص کا گزر جانا، ٹائم گزر گیا، کوئی نقائص نہیں آئے، نمبر 1۔ نقائص کا دور کرنا، اگر نقائص آ گئے ہیں تو ان کو دور کرنا، اور تمام کام ٹھیکے کے معاہدے کے مطابق تکمیل پایا۔ اگر کہتے ہیں کہ کام تسلی بخش نہ کیا گیا ہو تو اسے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جاتا۔ فائنل سرٹیفکیٹ کی منسوخی بھی ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے پروجیکٹس کا فائنل سرٹیفکیٹ آرکیٹیکٹ یا کنسلٹنٹ انجینئر جاری کرتا ہے۔ اگر یہ افراد بدنیتی سے غلط سرٹیفکیٹ جاری کر دیں تو اسے سرٹیفکیٹ کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ مندرجہ ذیل حالات کے تحت منسوخ کیا جاتا ہے۔ دیکھ بھال اور مرمت کے عرصہ میں خطرناک نقائص کا پیدا ہونا، اصل تعمیراتی کام میں رد و بدل کا تحریری نامہ جاری نہ ہونا، معاہدے کے مطابق کام نہ ہونا، تخمینہ میں کمی بیشی ہونا۔ اچھا، نقائص ٹائپس آف ڈیفیکٹس جو آپ پہ آتے ہیں، جو نقائص ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں؟ آپ ایک بلڈنگ بنی ہے، اس میں نقائص کی ٹائپس ہیں۔ ایک ہوتا ہے ظاہری نقائص، ایک ہوتا ہے پوشیدہ نقائص۔ ظاہری تو وہ ہے جو ہر بندے کو نظر آ رہے ہیں، وہ تو آپ نے وہ کام کے دوران ہی آپ کو نظر آ جاتے ہیں کہ یہ نقائص ایسے نقائص ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے ڈرائنگ کے مطابق کام نہیں کیا تو وہ نظر آ جائے گا۔ اگر آپ نے اچھا مٹیریل استعمال نہیں کیا تو بھی نظر آ جائے گا۔ اگر وہاں پہ اچھے کاریگر نہیں تھے، انہوں نے کام غلط کیا تو بھی نظر آ جانا۔ اگر اس قسم کا نقائص ہو تو فوری نوٹس لے کر ٹھیکیدار سے ان نقائص کو دور کروانا چاہیے۔ نمبر 2 ہے پوشیدہ نقائص۔ کون سے ہیں؟ یہ ایسے نقائص ہوتے ہیں جو آن دا سائٹ تو مینس کہ آپ نے ہر چیز چیک کی، کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد نقائص آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل سیپیج کا شروع ہو جانا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں فار ایگزامپل آپ نے سلیب ڈالی ہے، وہ کچھ عرصے بعد جھک گئی ہے۔ آپ نے بیم ڈالا، اس کے اندر کریکس آ گئے ہیں۔ آپ نے پلستر کیا، اس کے اندر کریکس آ گئے ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں، پینٹ کا کام ہے، پینٹ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناقص تعمیر کی وجہ سے عمارت کے کونے میں عمودی دراڑیں بھی آ سکتی ہیں، پلستر کھڑا سکتا ہے، پینٹ کا رنگ تبدیل ہو سکتا ہے، رنگ اور کھڑکیوں کو جوڑ کھول سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے پوشیدہ نقائص میں آتی ہیں۔ نقائص کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، ناقص ڈیزائن ہو سکتا ہے، ناقص تعمیر ہو سکتی ہے، اور قدرتی آفات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناقص ڈیزائن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائن میں خامیاں رہ جانے کی وجہ سے تعمیر میں نقائص پیدا ہو جاتے ہیں۔ مینس کہ بنیاد کا بیٹھ جانا، مینس کہ آپ نے فاؤنڈیشنز میں بنیاد میں کوئی 2 نمبریں کی ہے کنٹریکٹر نے۔ بیم یا سلیب کا جھکاؤ کرنا، وہاں ہو سکتا ہے اس نے اسپیسیفکیشن کے حساب سے سٹیل نہ ڈالو، سلیب کے کناروں کا اٹھ جانا، یہ ڈیزائن کے جو نقائص ہو سکتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ ناقص تعمیر کیا ہوتے ہیں؟ جی چنائی کرتے ہو اینٹوں کے جوڑ صحیح نہیں لگائے تو بھی کریکس آتی ہیں۔ اگر دیواروں کے صحیح جنکشن صحیح طرح نہ بنا تو بھی مسئلہ کرتے ہیں۔ بیموں کے مناسب چڑھاؤ مہیا نہ کرنا، یہ جو آپ نے کنسٹرکشن کے دوران فار ایگزامپل آپ نے آج یہاں پہ کنکریٹ چھوڑ دی ہے، اگلے دن وہیں سے سٹارٹ کرنی ہے، تو آپ نے پراپر وہاں پہ اگر کوئی کام نہیں کیا تو آپ کی کنسٹرکشن کا نقائص ہے، نہ کہ آپ کا ڈیزائن نقائص ہے۔ تو پلستر اور نہ کرنا۔ اچھا، قدرتی آفات میں کیا آتا ہے؟ زلزلہ آ سکتا ہے، سیلاب آ سکتے ہیں، بارشیں ہو سکتی ہیں، جنگ کی زد میں، یہ چیزیں جو ہیں یہ قدرتی آفات میں آتی ہیں، تو اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔
یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن جو اوپر والے ہیں وہ یہ آن دا سائڈ بھی ہماری نہلی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے یہ چیزیں جو ہیں عام لوگوں نے، ان چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، یہ چیزیں ہونی ہیں تبھی جا کے مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اب آپ لوگوں کا کام بچوں کیا ہے کہ ہمارے 9 چیپٹر ہو گئے ہیں، چیپٹر نمبر 9 کی آپ لوگ مجھے شارٹ کویسچنس کی اسائنمنٹ بھیجیں گے۔ کل 3 بجے آپ لوگ اسائنمنٹ مجھے سبمٹ کروائیں گے۔ پچھلی اسائنمنٹ صرف چند لڑکوں نے بھیجی تھی، میں نے ان کی اٹینڈنس لگا دی تھی، اور باقیوں کی میں نے اٹینڈنس نہیں لگائی۔ تو ٹرائی کیجئے گا کہ اس بار سب لوگ اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ لگائیں، اور اسائنمنٹ بھیجیں اور اٹینڈنس لگوائیں۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔